الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. سورہ فاتحہ کا بیان چل رہا ہے الحمدللہ، اور اس سلسلے میں ہم نے کل جو ہے وہ کچھ بات کی تھی الرحمن اور الرحیم کی، کہ ان کے مطلب میں کیا فرق ہے، اور اس رحمان کی رحمت سے کیا مراد ہے، رحیم کی رحمت سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی سی بات ہم نے مالک یوم الدین کی بھی کی، کہ یوم جزا کا مالک ہے وہ۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی 3 آیات میں الحمدللہ رب العالمین سے، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، ان 3 آیات سے ہمیں اسلام کے جو بنیادی 3 عقائد ہیں جن کے بغیر ایمان ایک مسلمان کا، ایک مومن کا نامکمل ہے، وہ 3 عقائد توحید، رسالت اور یوم آخرت پر ایمان، ان 3 عقائد کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی سورت میں قرآن کی جو ہے وہ ان 3 بنیادی عقائد کی طرف اشارہ فرمایا ان 3 آیات سے، اور اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان 3 عقائد پر پختہ ایمان جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، اور آخرت میں نجات کے لیے ان 3 عقائد کا اور ان 3 عقائد کا پختہ ہونا جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ تو اب ہم واپس آتے ہیں مالک یوم الدین پر۔ یہاں پر پھر جو ہے نا، جس طرح رب العالمین الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ اپنے کریکٹرسٹکس بیان کر رہے ہیں، اپنی صفات کا بیان کر رہے ہیں، تو یہ ایک اور صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ مالک ہے یوم جزا کا۔ یوم جزا کیا؟ اس دن جس دن ہر ایک کے کیے کا، ہر ایک کے عمل کا حساب ہوگا۔ اچھا، یہاں پہلی بات تو ہمیں نا یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے مالک ہیں، ٹھیک ہے؟ پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کی پیدا کردہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں نہ ہو۔ ساری بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، للہ ملک السماوات والارض، جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ہی بادشاہت میں ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ یعنی پوری کائنات کا مالک، حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تو پھر یہاں پر صرف یوم جزا کی ملکیت سے کس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کے مالک ہے نا، تو صرف یہاں پر یوم جزا قیامت کے دن کا مالک کیوں کہا؟ مالک تو آج بھی ہے۔ تو اشارہ اس کی طرف کرنا مقصود ہے کہ اگرچہ حقیقی مالک تو، یعنی بیسیکلی ان ریالٹی حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں آج بھی ہر ایک چیز کے، ٹھیک ہے؟ لیکن چاہے آسمان اور زمینوں میں کوئی بھی چیز ہے، لیکن ظاہری طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی مختلف چیزوں کی ملکیت جو ہے وہ مختلف لوگوں کو عطا کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر کسی کو کسی بلڈنگ کا مالک بنا دیا، کسی کو کوٹھی کا مالک بنا دیا، کسی کو مکان کا مالک بنا دیا، کسی کو بادشاہت عطا کر دی کسی ملک کی، کسی کو پیسہ دے کر اس کا مالک بنا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب ملکیتیں کیا ہیں؟ یہ ظاہری ملکیتیں ہیں، یہ عارضی ملکیتیں ہیں، ان کو کہتے ہیں عطائی چیز، یعنی یہ اللہ کی عطا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو کیا بات کر رہے تھے ہم کہ اشارہ اس طرف ہے کہ جب وہ دن آئے گا یوم جزا کا،
تو اس دن یہ جو ظاہری اور عارضی ملکیتیں ہوں گی نا، ٹیمپریری جو ملکیتیں ہیں، یہ سب کی سب بھی نہیں رہیں گی، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں رہے گا۔ اس وقت ایک مالک ہوگا، اور وہ کون ہوگا؟ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اب حدیث میں کیا آتا ہے؟ اب دیکھیں، ایک بنیادی چیز، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں نا اپنے جسم کے اوپر، اپنی باڈیز کے اوپر ہمارے جو کپڑے ہوتے ہیں، تو کم از کم ہر ایک شخص اس دنیا میں ان کا تو مالک ہوتا ہے نا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ میرے کپڑے ہیں، میں نے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میرے بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں وہ میرے ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس دن انسان کے بدن پر کپڑے بھی نہ ہوں گے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، نعیدہ، ہم اسے واپس اسی شکل میں لوٹا دیں گے۔ تو اس دن بدن پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، یعنی یہ بتایا جائے گا نا کہ تم جن چیزوں پر ملکیت جتلاتے تھے، آج تو کپڑے بھی نہیں رہے بھائی تمہارے بدن پہ۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ دنیا میں تو بڑی تم بادشاہ بنے پھرتے تھے، گردن اکھڑاتے گھومتے تھے، کہاں ہے وہ حکمران؟ ادھر سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ جو فرعون بنے ہوئے تھے وہ کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، یہ سوال ہوگا، اور جواب کیا آئے گا؟ للہ الواحد القہار، جواب ملے گا اللہ ہی کی ہے، ساری کی ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے، الواحد جو ایک ہے، القہار سب پر غالب ہے، کوئی اس پر غالب نہیں۔ تو پتہ چلا کہ مالک تو آج بھی ہے، ٹھیک ہے، مالک تو آج بھی حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس دن ایسا مالک ہوگا کہ یہ سب ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور سب کی سب ملکیت، بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی۔ یہ ہے مالک یوم الدین کا مطلب۔ تو یہ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان فرما کر ہمیں کیا توجہ دلائی؟ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اے انسان، تو اس دنیا میں زندگی بسر تو کر رہا ہے، اور اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اس کی خاطر ساری دوڑ دھوپ کرتا ہے، سارے جمیلے برداشت کرتا ہے، جھیلتا ہے، لیکن تجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے، اور ہم تجھے سورہ فاتحہ میں ہی، قرآن کی پہلی سورت میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن تمہیں یہ ساری زندگی بے حقیقت معلوم ہوگی، تو اس کی بھی تیاری کر لو۔ یہ سبق ہمیں اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں، اس طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ اس دن کی بھی تیاری کر لو۔ جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ ایک دن ضروری تھا، ایک دن ضروری ہے حساب کتاب کے لیے، تاکہ سب کے کیے کا فیصلہ ہو سکے، جزا و سزا مل سکے۔ تو سبق کیا ملا؟ کہ ہم بھی آخرت کی تھوڑی سی فکر کر لیں، اس زندگی میں کچھ وقت نکال لیا کریں جس میں ہم اپنا احتساب کر لیا کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر روز نا کم از کم انسان کو، دیکھیں باقی فرائض واجبات وہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں انسان کی، ٹھیک ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ہم سب الحمدللہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو احتساب ہے نا، یہ انسان کے کریکٹر کو بدلنے میں مدد کرتا ہے، اس کا بہت وہ ہوتا ہے۔ تو اپنا آڈٹ، سیلف آڈٹ جس کو کہتے ہیں، سیلف اسیسمنٹ، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا طریقہ بتایا علماء نے؟ کہ رات کو، ہر روز رات کو سونے سے پہلے ہر شخص کیا کرے؟ اپنے پورے دن، صبح جب وہ اٹھا تھا اس وقت سے لے کر رات جو بیڈ پر گیا ہے، اس بیڈ پر جانے تک جو بھی اعمال اس نے کیے، جو بھی کام اس نے کیے، جس کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، کوئی بھی میٹر اس کو پیش آیا پورے دن میں، علماء فرماتے ہیں کہ وہ ان کو سوچے،
اور جہاں جہاں پر اسے لگتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی خدا نخواستہ جھوٹ بول دیا جانے میں انجانے میں، کوئی ہیرا پھیری ہو گئی خدا نخواستہ، کوئی ایسی بات ہو گئی، تو ہر بات پر استغفار کرتا جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ کیا ہوگا، اس کی اس دن کے لیے توبہ ہو جائے گی سونے سے پہلے. ٹھیک ہے، اب اس نے سو جانا ہے. اور کیا کیا، اس سے کیا ہوا، فائدہ کیا ہوا اس کا، کہ آج تک اس نے جتنے بھی گناہ کیے تھے خدا نہ خواستہ اگر وہ اس کا سوتے ہوئے انتقال ہو جاتا ہے، اس کی سوتے ہوئے ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، اس نے سب گناہوں سے توبہ کر لی ہوگی. اور اگر مثال کے طور پر علماء فرماتے ہیں کہ اگر دن کے کسی وقت میں جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو سوائے اس دن کے اس ٹائم کے گناہوں کے جو اس نے تھوڑے بہت کیے ہوں گے، ان کے سوا اس پر پچھلے کوئی گناہ نہیں ہوں گے. تو یہ اس کا فائدہ ہے. اور دوسرا فائدہ وہی ہے کہ انسان کے کردار میں، انسان کے کریکٹر میں تبدیلی آتی ہے جب وہ ہر اس چیز کو سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یار اس شخص کا حق مارا، آج میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اپنے اس چھوٹے سے فائدے کے لیے. تو انسان کا ضمیر اس کو یہ بتا رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ کہ یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ہر روز یہ جب پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے تو اسی سے لائف میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، اور اسی عمل سے وی کین برنگ اباؤٹ ریفارم ان آور سیلوز ایز ویل. ہمارے معاشرے میں، ہماری فیملی میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. ایک تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم نے بھی اس آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی سیلف اسیسمنٹ کرتے رہنا ہے ہر روز رات کو. اس طرح سے کرنے کا اس کا طریقہ بھی بتا دیا. اب آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ بندہ جو ہے نا، ایک اللہ کا بندہ، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور اللہ تعالیٰ کے پیش ہو کر یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب اس آیت میں کیا ہوا، اب دیکھیں، جب ہمیں پتہ چل گیا تھا، بڑا زبردست ایک اتنا خوبصورت فلو لے کے آ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس صورت میں، اور اس آیت کے شروع ہوتے ہی جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ اب روز جزا ایک آنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے کیے کا حساب ہوگا، ہر عمل کی ہمارے سامنے جو ہے وہ ویڈیو پلے بیک چلے گی. ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ایک ایس ایم ڈی لگی ہوگی، اس پہ ہماری پوری زندگی کی ویڈیو چل رہی ہوگی، ہم نے جو جو کیا ایک ایک چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہم اس وقت کی شرمندگی سے، اس وقت کے برے انجام سے، اس وقت کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس آخرت کے، یہ جو آخرت کا عقیدہ ہمیں یوم آخرت کا عقیدہ ملا مالک یوم الدین سے، تو اس سے تو ہمیں یہ احساس پیدا ہوا نا کہ ہم اب کیسے اپنے عمل کو صحیح کر لیں، ہم کیسے اپنے کردار کو صحیح کر لیں کہ اس دن ہمیں سکسیس مل جائے، اس دن ہم حقیقی معنوں میں کامیاب ہو جائیں. یا اللہ، ہم کیسے اس دنیا میں رہیں کہ ہم اس دن کامیاب ہو جائیں، کہ تو نے ہمیں بھیجا تو ہم جو حکم تو نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دے کر بھیجی، ہم اس پر کیسے عمل کر لیں. اسی کا جواب ان اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یعنی ایمان تو ہم تیرے پر لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، توحید پر بھی، پیغمبروں پر بھی، روز آخرت پر بھی. اب عبادت بھی صرف اور صرف کس کی کریں گے؟ آپ کی کریں گے، کسی اور کی نہیں مانیں گے سوائے آپ کے. اب وہی بات کہ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عبادت صرف آپ ہی کی کریں گے، یہ
آگے جو ایاک نستعین ہے نا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب ہم نے یہ دعویٰ تو کر دیا ہم تیری عبادت کریں گے، ہم صرف تیرا حکم مانیں گے، چاہے ہمیں کوئی بھی تیرے خلاف حکم دے رہا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہے، چاہے وہ کتنا ہی فورسفل ہے، چاہے اس کی کتنی ہی اتھارٹی ہے ہمارے اوپر، ہم تیری ہی مان کر چلیں گے۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ہمیں مشکل ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں پریشانی ہوگی، اس میں ہم کمزور پڑ جائیں گے، اس میں ہم اسٹرینتھ لوز کر جائیں گے، تو اس وقت پھر ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہوگی، تو ہم یہ کام تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، اس لیے ساتھ ہی ہم نے کیا کر لیا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے اس تیری عبادت کرنے میں، صرف تیری مان کر چلنے میں تیری مدد بھی طلب کرتے ہیں۔ کہ جب احکام کی پیروی کرنے لگو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ جب میری مان کر چلنے لگو، اسلام پر چلنے لگو، اس دنیا میں زندگی گزارو گے تو مشکلات تو پیش آئیں گی، تو کیا کرو؟ اس وقت ہمارے پاس چلے آؤ، ہم ہی سے مدد مانگو، ہم سے مدد مانگ لو اور ہم تمہیں راستہ دکھا دیں گے، ہم تمہارا دامن پکڑ لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 10 ہاتھ بڑھاتا ہوں، 10 ہاتھ چل کے آتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو جب تمہیں ایسی کوئی مشکل آئے تو ہماری طرف پلٹ آؤ، ہم سے مدد مانگنا۔ اب 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 ہم ذرا یہ تو اجمالی ایک خاکہ ہو گیا نا ان دو چیزوں کا کہ ان کی مراد کیا تھی، اور اللہ تعالیٰ ان آیات سے یا اس خاص طور پر اس آیت سے ہمیں کس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یوم آخرت ہوگا ایک، اور اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، تو اس پر ہم نے کیسے چلنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے تیری ہی عبادت کر کے چلنی ہے، ٹھیک ہے، اور جب تیری عبادت کرنے لگیں گے اس میں ہمیں مشکلات ہوں گی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم سے مدد بھی مانگو صرف، ٹھیک ہے، تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اب ذرا ان دونوں جملوں کو نا ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جملہ کیا آیا؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کے کیا معنی ہیں؟ عبادت کے کیا مطلب ہے؟ عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی، بندگی، بندگی۔ آپ ان سمپل ورڈز مراد لے لیں، غلامی، ٹھیک ہے، یعنی اے اللہ صرف تیری ہی غلامی کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے۔ کیا معنی کہ جب تجھے اپنا خالق مان لیا، اپنا مالک مان لیا، اپنا معبود مان لیا، تو بس تیری ہی ذات ہے، تنہا تیری ہی ذات ہے جس کی اطاعت و فرمانبرداری ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ جس دن یہ کہا تھا نا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اس وقت ہم نے یہ اقرار کر لیا تھا کہ اے اللہ اطاعت و فرمانبرداری تنہا تیرا حق ہے، صرف اور صرف تیرا حق ہے، کہ ہم صرف تیری مان کر چلیں، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے، یہ صرف تیرا حق ہے، تیرے سوا ہم کسی کی فرمانبرداری نہیں کریں گے۔ تو جب ایاک نعبد کہا تو یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اگر کسی کی بات مانیں گے تو صرف آپ ہی کی مانیں گے، اور اگر کسی نے ہمیں کوئی بھی ایسا کام کرنے کا کہا جو آپ کے حکم کے خلاف ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، صرف آپ کی مانیں گے۔ اب بعض اوقات بڑی جو ہے وہ مشکل سچویشنز آ جاتی ہیں، ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں، بعض اوقات کوئی بندہ ایسی سچویشن میں پھنس جاتا ہے کہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اب ہم کیا کریں؟ یعنی مثال کے طور پر کہیں بندہ جاب کر رہا ہے، آئی ٹی کمپنی میں مثال کے طور پر جاب کر رہا ہے، وہاں پر ایک اس کے باس نے اس کو ایک ایسی ایپ دے دی ہے جو مثال کے طور پر بیٹنگ ایپ بنانی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آرڈر آ گیا بیٹنگ ایپ بنانے کا، ٹھیک ہے، اب وہ تو سراسر سود ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہاں پر اب وہ اس کا باس اس کو کہتا ہے کہ بھائی اگر تم نے میرے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ تم نے تو میری مان کے چلنی ہے، میں جو تمہیں کام دوں گا اس سافٹ ویئر ہاؤس میں جو بھی کام آئے گا اور میں تمہاری ذمہ داری ڈالوں گا تم نے کرنا ہے،
اب لیکن وہ ایک مسلمان ہے اور اللہ کی مان کے چلتا ہے، وہ ہر روز نماز میں یہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو سراسر سود ہے، یہ تو سراسر جوا ہے، اس ایپ پہ تو سراسر جوا ہوگا جو اسلام میں منع ہے۔ تو اب وہاں پر اس نے ڈیسیژن لینا ہے کہ وہ کس کی مان کے چلے گا، ٹھیک ہے؟ اب وہ جاب کو پریفر کرے گا، اپنے باس کی بات کو پریفر کرے گا، یا اللہ تعالیٰ کی بات کو پریفر کرے گا؟ تو یہ دعویٰ، یہ اقرار ہم نماز میں کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کریں گے، بس تیری مان کر چلیں گے پوری زندگی۔ کوئی ہمیں کوئی رشتہ دار ہے، کوئی باس ہے ہمارا، کوئی ماں باپ ہیں، کوئی بیوی بچے ہیں، اگر وہ تیرے خلاف، تیرے حکم کے خلاف ہمیں کچھ بھی کہتے ہیں تو ہم ان کی نہیں مانیں گے، ہم تیری مانیں گے۔ اور اس لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ ہم ہر روز نماز کی ہر رکعت میں یہ دعویٰ تو کرتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں اپنی زبان سے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں کہ کیا ہم اس دعوے کی پاس رکھ رہے ہیں، کیا ہم اس اقرار کی پاس رکھ رہے ہیں، کہیں ہم جھوٹا اقرار تو نہیں کر رہے۔ تو یہ والی اگزامپل جیسے میں نے ابھی دی کہ جاب میں اسے ضرورت پڑ گئی، اسی طرح بے شمار بزنس میں جھوٹ بولنے کے مواقع آ جاتے ہیں، مال بیچنے کے لیے قسم کھانی پڑتی ہے جیسے حدیث میں آیا۔ تو اس وقت انسان کیا کرے گا؟ اس وقت میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انسان ہر روز دعویٰ کر رہا ہے، یہ جو ہر روز انسان اللہ کے حضور پیش ہو کر اقرار کر رہا ہے، یہ جھوٹا تو نہیں ہے۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا، اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں چلنا چاہیے۔ یہی فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حدیث میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ غور سے سننا، بہت خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی اللہ کی کسی بھی خلق کی اطاعت جائز نہیں ہے فی معصیت الخالق، جبکہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ اگر کوئی آپ کو ایسا حکم دیتا ہے کہ وہ حکم ماننے سے اللہ کی نافرمانی واجب آتی ہے تو آپ نے اس حکم کو نہیں ماننا۔ مثال کے طور پر ہمیں والدین کا حکم ماننے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں بارہا آیا ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرو، انہیں اف تک نہ کہو، ان کی حکم عدولی نہیں کرنی۔ لیکن آگے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تمہیں وہ شرک کا کہیں تو نہیں مانو، صاف انکار کر دو۔ اسی طرح بیوی کو شوہر کا حکم ماننے کا کہا گیا، شوہر کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ لیکن اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کو اللہ کے حکم کے خلاف کچھ کرنے کو کہہ رہا ہے تو بیوی اس کو نہیں مانے گی بلکہ اللہ کے حکم کو پریفر کرے گی۔ دس از دا پرائرٹی وی ہیو ٹو سیٹ، کہ ہم نے اللہ کو سب سے اوپر رکھنا ہے، اللہ کی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدت ہوتی ہے ان کے لیے، ان کے دلوں میں۔ تو یہ چیز ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے۔ اب اولاد کو والدین کی حکم کا، وہی والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا بیوی کو، لیکن نافرمانی حدیث میں بہت تاکید کی گئی کہ جب تمہارے اوپر کوئی امیر سیٹ ہو جائے، کوئی حکمران طے کر دیا جائے تو اس کی ہر حال میں تم نے پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اگر وہ تمہیں اللہ کے حکم کے خلاف کچھ کرنے کو کہے تو اس کی ہرگز بات نہیں ماننی۔ تو یہ باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہے۔ دس از واٹ وی ہیو ٹو ری تھنک اباؤٹ اوور سیلوز، کہ ہم کیا لوگوں کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں؟ بھائی اگر مثال دیتا ہوں میں، بہت یعنی یہ کامن ایگزامپل ہے، میرے ذہن میں ابھی آ گئی اللہ کی طرف سے۔ آپ شادی بیاہ کے رسومات دیکھ لیں ہمارے سوسائٹی میں، ٹھیک ہے؟
کتنی حکم عدولی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. بھائی مہندی سے لے کر بارات، ڈھولکی، جہیز، اور لڑکے پر جو خرچے، اور بارات کے کھانے بیجا، پھر کھانوں کا ضیاع، پھر نامحرم سے ملنا جلنا گھلنا ملنا، پھر ناچ گانے ڈھولکی. ہمارا خدا کون ہے ہمیں یہ بتائیں. یہ سب کس لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں شادیوں میں؟ جسٹ ٹو پلیز اور ریلیٹیوز، اور جو لوگ ہماری شادیوں میں آئے ہوئے ہیں، اپنا نام بنانے کے لیے. ایک بیٹی کا باپ جو ہے نا، وہ مجبور ہوتا ہے اپنی پوری زندگی کی کمائی اپنی بیٹی کے جہیز پہ لوٹا دیتا ہے کہ کل کو اس کے سسرال والے جو ہیں وہ اس کی عزت پہ کوئی حرف نہ اٹھائیں، اس کے اوپر کوئی بات نہ کر سکیں کہ تمہارا باپ تمہیں ایک بیڈ نہیں دے سکا، ایک الماری نہیں دے سکا اس گھر کے لیے جہیز میں. اس کی پوری عمر کی کمائی لٹ جاتی ہے، اور 4-5 بیٹیاں اگر کسی کے گھر میں ہو جائیں تو وہ تو پوری عمر مقروض رہتا ہے. اس سے تو قرض نہیں اتارنے ہوتا، پوری عمر وہ کما کما کے قرض ہی اتارتا رہے، اور قبر میں اس کی وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ حالت ہے. تو ہمیں دوبارہ ایک بار سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کن چیزوں کو اور کن ہستیوں کو اپنا خدا مانا ہوا ہے، اور ہمارا حقیقت میں ہمارا حقیقی مالک، ہمارا حقیقی خالق کون ہے، اور اس کی عبادت کرنے کی کیا اصل حقیقت ہے. عبادت صرف یہ ہے کہ ہم سجدہ کر دیتے ہیں 5 ٹائم اس کو. دس از ناٹ دی ایسنس آف عبادت، دس از ناٹ دی ریئل میننگ آف عبادت. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو مسجود بنایا ہوا ہے، معبود نہیں بنایا ہوا. معبود بنانے کا یہ مطلب ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کر اگر ایک گلاس پانی کا بھی پیتا ہوں تو اس میں بھی اللہ کی اطاعت واجب ہے میرے اوپر. اس ہر میں اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملے میں اللہ کی مرضی کو دیکھ کر چلوں. یہ ہے اس کو معبود بنانے کا. اور ایاک نعبدو کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ میں 5 ٹائم جو ہے وہ نماز پڑھ کے آ گیا ہوں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا معبود ہے، اور کل کو کوئی مجھے جو ہے وہ دوست لے جاتے ہیں اور ایک خدا نہ خواستہ کسی شراب کی محفل میں آئی ہیو ٹو پلیز دیم نا، میرے فرینڈز ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ناراض ہو جائیں گے. وہاں پر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا معبود کون ہے. ہم جس کے سامنے 5 ٹائم اقرار کر رہے ہیں ایاک نعبدو، وہ ہے ہمارا خالق. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ مانا ہے ایاک نعبدو کے. تو یہ جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ اقرار کرتے ہیں نا، تو یہ سوچنا ہے ہمیں کہ یہ اقرار ہمارا جو ہے وہ سچا ہے کہ ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، نفس کی پیروی پہ لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی پیروی پہ لگے ہوئے ہیں. کہیں یہ جھوٹا اقرار تو نہیں ہے. تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں صحابہ کے طرز عمل پر. اب کتنی ہی ایسی عادات تھی نا صحابہ کی، کیا ہی ہستیاں تھی، سبحان اللہ. ایک ایک واقعہ پڑھ کے نا دل خوش ہوتا ہے اور رشک کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایمان دیے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے بارے میں پتہ ہے کیا فرما رہے ہیں قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 137 ہے غالباً، میں اس کو ری چیک بھی کر لوں گا. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو. اللہ تعالیٰ صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو تھریش ہولڈ سیٹ کیا ہے نا، جو معیار سیٹ کیا ہے، وہ صحابہ کے ایمان کو کر دیا کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے. اب ان ہستیوں کے اب ان کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور مبعوث ہوئے، آپ کو جب نبوت ملی، اس وقت کتنی ہی ایسی عادات تھی صحابہ میں کہ جو اتنی پختہ ہو چکی تھی. 70 سال کسی کی، 60 سال جو ہے وہ عمر ہے، تو پوری عمر وہ عادت جو ہے وہ کام وہ کرتا رہا، اور اس کی عادت بن چکا تھا، اس کی خلقت کا حصہ بن چکا تھا. لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو سر تسلیم خم. ہم مثال لیتے ہیں شراب کی نا.
یہ 2022 کی بات ہے. یورپ میں کیا ہوا نا کہ جب ریسرچز ہوئی بڑی اور یہ پتا چلا کہ اس کی بڑی خرابیاں ہیں نا شراب کی, تو انہوں نے کیا کیا کہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ قانون بناتے ہیں اور اس کو بین کر دیتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ بین کر دیا, سارے سٹورز شراب کے, مینوفیکچررز, پلانٹس بند ہو گئے, پروڈکشن بند ہو گئی. ٹھیک ہے, شراب کی یورپ میں 2022 کی بات ہے. اب لوگوں نے کیا کیا کہ گھروں میں جو ہے وہ بٹیاں لگا لی, گھروں میں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگا لیے. باہر تو قانون کے سامنے اور پولیس کے سامنے تو نہیں پیتے تھے, لیکن گھروں میں آ کے وہ چپکے سے وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ بات, یہ اس ہر عمل سے روکنے والی چیز نہیں تھی وہاں پر, کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جو اس عمل کو یا اس گناہ کو چھوڑ سکے. وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ کوئی قانون کا ڈنڈا جو ہے نا, وہ تو آپ کو اجتماعی طور پر یا لوگوں کے مجمع میں آپ کو کسی گناہ سے چھڑا سکتا ہے, لیکن گھر میں رات کی تنہائی میں کون پیرا بٹھائے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے, وہ ہے مالک یوم الدین, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس, کہ جنگل کی تنہائی میں بھی, رات کی تاریکی میں بھی یہی چیز ہے جو ہر قسم کی برائی سے روک سکتی ہے. تو اب حال دیکھیں ذرا, میں نے آپ کو یورپ کا بتایا, اب حال دیکھیں ذرا اہل عرب کا, کہ ان کی خلقت میں شامل تھی اور ان کی گھٹی میں شراب جو تھی نا وہ یعنی شامل تھی. اور واقعات میں آتا ہے کہ وہ ناز کرتے تھے کہ اس بات پر کہ شراب جو ہے وہ ہم لوگ زیادہ شراب پینے والے ہیں, اور اس بات پر فخر کرتے تھے. اور شراب سے اتنی محبت تھی, اتنی عام تھی شراب, کہ آپ اگر عربک لینگویج اٹھا کے دیکھیں, ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں, تو 200 ورڈز ہیں شراب کے لیے. اتنی عام اور اتنی محبت تھی ان کو شراب سے. تو شروع میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہر گھر میں شراب جاری تھی, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شراب حرام ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے, ان کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا ایک مجلس میں شراب سرو کر رہا تھا, لوگوں کو پیالوں میں جو ہے وہ ساقی ہوتا ہے نا, ساقی, وہ میں شراب سرو کر رہا تھا. اتنے میں باہر سے ایک شخص کی آواز آئی, وہ آواز لگا رہا تھا, ندا لگا رہا تھا کہ اے لوگو, اللہ کی طرف سے وہ جو حرمت کی آیت ہے نا شراب کی, وہ آیت پڑھ رہا تھا اور یہ اعلان کر رہا تھا کہ اے لوگو, اللہ کی طرف سے شراب حرام ہو گئی ہے. اب حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں نے خود یہ مشاہدہ کیا کہ جس کسی کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے وہ پیالہ وہیں پٹک دیا زمین پر, جس کسی کے منہ میں زبان پہ شراب کا ایک گھونٹ تھا, وہ گھونٹ تک اس نے پینا گوارا نہیں کیا. تو یہ ہے ایاک نعبد, کہ جب ہم نے, صحابہ نے کیا کہا, جب ہم نے تجھے عبادت کے لائق مان لیا, صرف اور صرف تجھے یکتا اپنا معبود مان لیا, تو اب چاہے دل کی خواہش ہو, 70 سال کی عادت ہو, لیکن ایاک نعبد کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک دیتے. یہ ہے ایاک نعبد کا مطلب, کہ اپنی فیوریٹ چیز کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دینا جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے. تو یہ ہے ایاک نعبد. تو یہ ہمیں جو ہے نا یہ سوچنا ہے کہ ہم جو اقرار کر رہے ہیں تو ہم نے سوچ سمجھ کر اقرار کریں اپنے 5 ٹائم کی نماز میں, ٹھیک ہے. اور اس کے جو بھی تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے, اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کے, وہ ہمیں پتہ ہوں اور وہ ہم پورے بھی کرتے ہوں. تو یہ ایاک نعبد کا بیان تھا. انشاءاللہ کل ایاک نستعین پر بھی انشاءاللہ تھوڑی سی بات ہوگی. اب کسی کا کوئی کوشچن ہو تو کائنڈلی آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا, ایک کل کوشچن آیا تھا, اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں کہ جو توبہ ہے نا, توبہ اس سے حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے,
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جو بھی ہم نے گناہ کیے ان کو تو معاف فرما، لیکن حقوق العباد جو ہے نا، مثال کے طور پر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو جب تک آپ وہ ادا نہیں کریں گے تو وہ ساقط نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے جا کر معافی مانگنی ہے اور پھر اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ تو یہ حقوق العباد میں یہ ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔